بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ بر صغیر کی جدوجہد آزادی میں کئی نامور شخصیات کی کوششیں اور لہو شامل ہیں۔ انہی ہستیوں میں ایک معروف ترین ہستی بھگت سنگھ ہے، جو سوشلسٹ انقلابی کا حامل تھا۔ طبقات سے پاک برادری کی سطح پر قائم ہندوستانی معاشرہ چاہتا تھا۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔ بھگت سنگھ 28 ستمبر 1905 کو جڑاں کے نوائی گاؤں 105 گاہ پہ بنگیاں والا میں پیدا ہوا۔ اس کے والد کا نام کشن سنگھ جبکہ والدہ کا نام ودیاوتی تھا۔ بھگت سنگھ کو انقلابی اور ترقی پسند نظریات گویا ورثے میں ملے تھے، کیونکہ اس کا والد کشن سنگھ اور چاچا تحریک آزادی کے سرگرم کارکن تھے، اور دادا ارجن سنگھ بھی بھارت کی سیاست میں بھرپور حصہ لیتے تھے اور ہندو آریہ سماج پارٹی کے رہنما کے طور پر جانے جاتے تھے۔ بھگت سنگھ نے اپنی ابتدائی تعلیم دیانند ویدک ہائی اسکول سے حاصل کی، جبکہ 1925 میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے لاہور منتقل ہو کر نیشنل کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ بھگت سنگھ نے بہت کم عمری میں ہی کئی ترقی پسند تنظیموں اور آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والی سیاسی جماعتوں کی رکنیت حاصل کر لی، جن میں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا، ریپبلکن ایسوسی ایشن، کرتی کرشن پارٹی، نوجوان بھارت سبھا، برٹش سماج مخالف وغیرہ شامل ہیں۔ اس نوجوان نے عملی سیاست کا آغاز 12 برس کی عمر میں کر دیا تھا، اور 1919 میں میلہ ویساکھی کے موقع پر انگریز سرکار کے نافذ کردہ رولٹ ایکٹ کے خلاف جلیانوالہ باغ میں ہونے والے احتجاج میں شرکت کر کے کیا۔ اس احتجاج میں جنرل ڈائر نے شرکاء پر گولی چلانے کا حکم صادر کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ بعد میں یہ نوجوان انگریز سامراج کے ظلم کے خلاف ایک زوردار آواز بن کر سامنے آیا، اور آزادی کی کوششوں کے دوران کئی بار اسے گرفتار کیا گیا، لیکن وہ کسی بھی قیمت پر اپنے نظریات کو بدلنے سے انکاری تھا۔ انگریز حکومت نے بھگت سنگھ کو تحریک آزادی ختم کرنے کے عوض راجبا پاولانی جڑاں کے جتنے بھی چک تھے ان کی زمین دینے کی پیشکش کی تھی، مگر اس نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ زمین ہماری ہے تو تم کون ہو جو ہمیں یہ دیتے ہو؟ تم بر صغیر کو چھوڑ دو، میری جدوجہد لوگوں کے حقوق اور دھرتی کی آزادی کے لیے ہے، اپنے مفادات کے لیے نہیں۔ شروع میں بھگت سنگھ مہاتما گاندھی کا سخت گیر پیروکار تھا، لیکن 20 فروری 1921 میں ننکانہ صاحب گردوارے میں نہتے انسانوں کو طے کیا گیا۔ اسی بنا پر وہ مہاتما گاندھی کی عدم تشدد کی تحریک سے بھی متنفر ہوا۔ اس کا ماننا تھا کہ گولی کا جواب گولی سے ہی دیا جا سکتا ہے۔ بھگت سنگھ کا کہنا تھا کہ انقلاب سے ہماری مراد ایک ایسے سماجی نظام کا قیام ہے جس میں عام عوام کا اقتدار تسلیم ہو اور ایک عالمگیر فیڈریشن کے ذریعے نسل انسانی سرمایہ داری، مصائب اور سامراجی جنگوں کی غلامی سے آزادی پالے۔ ہندوستان کی تقسیم اور آزادی کے بدلے بھگت سنگھ ہمیشہ کہتا تھا کہ ہمیں انسان آزادی نہیں چاہیے، ہمیں ایسی آزادی نہیں چاہیے جہاں انگریز حکمرانوں کی جگہ مقامی اشرافیہ لے لے، ہمیں ایسی آزادی نہیں چاہیے جس میں غلامی اور استحصال پر مبنی یہ بوسیدہ نظام قائم رہے۔ ہماری لڑائی ایسی آزادی کے لیے ہے جو اس ظالمانہ نظام کو ایک سوشلسٹ انقلاب کے ذریعے بدل کر رکھ دے۔ 1928 میں برطانوی سائمن کمیشن کی لاہور آمد کے موقع پر تحریک آزادی میں شامل جماعتوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ احتجاج کے دوران برطانوی پولیس نے مظاہرین پر لاٹھی چارج کر کے انہیں بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا، جس پر لالا لاجپت رائے زخمی ہو گئے۔ اس وقت لاہور کے سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس مسٹر اسکاؤٹ تھے۔ انقلابی پسندوں نے ان کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن ایک دن پچھلے پہر جب مسٹر سانڈرس اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس لاہور اپنے دفتر سے موٹر سائیکل پر نکلے تو راج گرو اور بھگت سنگھ وغیرہ نے ان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ حوالدار جین نے سنگھ کا تعاقب کیا، انہوں نے اس کو بھی گولی مار دی اور ڈی اے وی کالج ہاسٹل میں کپڑے بدل کر منتشر ہو گئے۔ بھگت سنگھ نے سائمن کمیشن کی مخالفت اور احتجاج کے شرکاء پر پولیس تشدد کے رد عمل میں ایک برطانوی پولیس اہلکار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، اور 8 اپریل 1929 کو اپنے ایک ساتھی باتو کشور دت کے ساتھ مل کر لاہور میں پنجاب اسمبلی میں انقلاب زندہ آباد، جیے ہندوستان کے نعرے لگاتے ہوئے 2 بم دھماکے کیے۔ اس کے گاؤں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ جب تک آزادی کی تاریخ میں بھگت سنگھ کا نام نہ آئے تب تک تاریخ مکمل نہیں ہوتی۔ مئی 1929 کو اسے اس کے انقلابی 7 ساتھیوں سمیت
गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया। बरतानवी एहलकार के कत्ल केस में भगत सिंह और इसके साथियों को फांसी की सज़ा सुना दी गई। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भगत सिंह के लिए भरपूर आवाज़ उठाई थी। मुत्तहिदा हिंदुस्तान की मरकज़ी असम्बली के इजलास जो शिमला में 12 सितंबर 1929 को मुनक्किद हुआ, कायद-ए-आज़म ने हुकूमत बरतानिया को आड़ों हाथों लिया, जबकि गांधी और उनके चाहने वाले खामोश बैठे हुए थे। भगत सिंह और इसके साथियों ने मुकदमे में फेयर ट्रायल का हक न मिलने पर भूख हड़ताल कर रखी थी और होम मेंबर वज़ीर दाखिला ने असम्बली में मसवदा कानून पेश किया कि मुल्ज़िम की गैर हाज़िरी में ही मुकदमा चलाकर सज़ा दी जाए। इस पर मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो बम्बई से रुकन असम्बली मुंतखब हुए थे, होम मेंबर की इस तजवीज़ का सख्ती के साथ इसको रद्द करते हुए कहा कि क्या आप भूख हड़ताल से बदतर तशद्दुद किसी भी चीज़ को समझते हैं? इनका ये फ़ेल दुरुस्त है या गलत, लेकिन आप पर इसका रत्ती भर असर नहीं हो रहा। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप किसी भी मुल्ज़िम के बुनियादी कानूनी हकूक़ किस तरह छीन सकते हैं? आपको ये इख्तियार किसने दिया है कि आप क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का अहम तरीन असूल अपने मुफाद के लिए तब्दील कर सकें? हर शख्स भूख हड़ताल की अजियत बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ये इस कदर आसान है तो होम मेंबर ख़ुद भूख हड़ताल करके देख लें, चाहे मुख्तसर वक्त के लिए ही क्यों ना हो। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपके अंदर इरादे की वो मजबूती और अज़म नहीं जो भगत सिंह और इसके साथियों में है। आज हिंदुस्तान उठ खड़ा हुआ है। 30 करोड़ लोग अपने हकूक़ के लिए उठ खड़े हुए हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे क्योंकि आप देखना नहीं चाहते। आपके पास सिर्फ अपनी मंतक है, सफाक मंतक। आज अगर हिंदुस्तानी हकूक़ चाहते हैं तो ये कोई नहीं अनोखी बात नहीं है। दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक में ऐसी तहरीक चल रही हैं। सिर्फ नौजवान ही नहीं, सफ़ेद बालों और दाढ़ियों वाले बुज़ुर्ग भी ऐसे अफ़ाल करने पर मजबूर हैं जिन्हें आप अपनी मंतक के मुताबिक जुर्म कहते हैं। लेकिन भगत सिंह को जो सज़ा सुनाई गई थी, इस पर अमल दरामद करते हुए 23 मार्च 1931 के दिन सिर्फ 23 साल की उम्र में भगत सिंह को इसके साथियों के हमरा लाहौर में शादमान चौक के मकाम पर फांसी दे दी गई और फिर फ़िरोज़पुर के करीब दरिया सतलुज के किनारे इसकी लाश को जला दिया गया। बाद में यहाँ इसकी यादगार कायम की गई। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। कमेंट्स में अपना राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों, अज़ीज़ व क़रीब हमसायों का ख़ास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।